حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ دوست حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے، اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، شرف ہے، فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب اور طبیعت بڑی مضطرب رہتی، اور زبان حال سے وہ کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت کی اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنایا، بڑے چاؤں سے بنایا، اور اس جماعت کے بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئی۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ یار اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں تو طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ کی سرزمین میں گونج اٹھتی ہے۔ یہاں رکیے گا دوست، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی ان کا نام لو نا تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی لکھتے ہیں کہ جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو چاہ چڑھ جاتا ہے، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے،
اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ منظر بڑا دل نشین ہے، اور وہ خط ابو لیلہ تک پہنچا۔ حضور تشریف لاتے ہیں، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نام، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، میری یادوں کے چراغ جلے، میری راہوں میں تڑپے، اور حضور فرماتے میرے نام ایک دیوانے جس کا نام طبہ، میرے نام خط لکھا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی یہ طبہ حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کا تڑپنا حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ یار میں ایک جوان کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھار جائیں گے، سنیے گا۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی، اور وہ مجوسی تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے گھر سے باہر نکالا۔ سرے راہ وہ جوان کہتا ہے عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ سچ سچ بتایا، گرجے میں تھا، مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد ڈر گیا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ بھائی جان رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا، سبیل ملی، فرماتے ملک شام آیا، وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا، فرماتے میں نے اس کی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے اور وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا سراپا سوال بن کے اس کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان۔ باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ اور بھائی دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، یار ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ دھیان سے سنیے گا۔ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ فرماتے میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ راضی ہوئے لیکن ظالم بھی بڑے نکلے۔ سلمان کہتے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے میں نے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ بھائی منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ یار اب سلمان کا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی جان غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے،
پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا نہ تو پیٹا جاؤں گا، اور بھائی طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو پہلے غصے میں تھا۔ سلمان کہتے اس نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا، خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے، یہ مسجد نبوی کے پڑوس میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کہتے میں کھانا لے کے حضور کے پاس گیا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں، فرمایا میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے، آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، اس کو قبول کر لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا۔ کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ یار کہتے جب پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور میرے بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ میرے کریم نے کرم کیا یار، کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان رونے لگے، یار آنکھوں میں بڑے اتھرو تھے۔ حضور نے دامن پکڑا، فرمایا سامنے آؤ نا، سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ یوں کہہ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی حضور کی راہوں میں، طبہ اول حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب حضور کی راہوں میں، اس شاک کے ڈیرے حضور کی راہوں میں اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال آپ دوستوں سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا؟ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں میرے بھائی، ہم تو سوئے تھے، بخت سولا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، اور یار آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پیغام لے آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں نے فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ بھائی جان اس کو اب بند بھی کر دیں، کافی ہو گیا۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ بھائی جان یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے یار، جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، لاڈلے نبی، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی نا تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ اپنا صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ قبولیت کی دلیل تھی بھائی، آسمان سے آگ آتی اٹھا کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا،
میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں جو خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے؟ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اور بھائی ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں بھائی، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور وہ ارادہ کیا تھا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی۔ یہاں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنی، دل کے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ جو تھا زنگ تھا وہ اترا، اور جذبے نصیب ہوئے۔ بھائی جان یہاں بیٹھ کے جذبہ نصیب ہوا، اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا۔ آج مر گیا، کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ تو جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب کا بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں، صفا کتنا ہو گئے شاید کے سینے میں دل نہیں، میں پتھر رکھتا ہوں۔ جذبہ کیا نصیب ہوا؟ اللہ کے دیے سے دینا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا تو کروڑ پتی کیسے ہوا؟ نیچے والوں کو اس نے کہا میں نے لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ رزق بانٹنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ بھائی جان یہاں بیٹھ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کے کام آؤں گا۔ اور آپ کے اس ظفروال میں، آپ کے اس محلے میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں جو گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا، چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب عزیز کا ایک باپ اور بیت گیا، جہیز بن نہ سکا، اور شباب بیت گیا، جذبہ نصیب ہوا۔ وہ مزدور کی بیٹی، وہ ریڑھی والے کی بیٹی، وہ میری بیٹی ہے۔ دل میں جذبہ ہوا کہ میں اس غریب بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھوں گا، اس کی شادی عزت سے اسے گھر سے رخصت کروں گا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ نیکی گمنام کروں گا، دائیں سے دوں گا بائیں کو خبر، اشتہار نہیں لگاؤں گا کہ 50 بندے پیچھے کھڑے ہوں گے، آٹے کا تھیلا یا 500 کا نوٹ دے کے ذلیل نہیں کروں گا۔ ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ ہمارے منہ پہ مارے گا۔ دکھلاوے کا عمل، ریا کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ بھائی جان جذبہ نصیب ہوا کہ گمنام نیکی کروں گا۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، اگر کسی کے پاس گمنام نیکیاں ہوئی نا، اور وہ گمنام نیکیاں جنازے میں آ گئیں، اور پھر جنازے والے دن شور مچے کہ یہ کھانا کھلاتا تھا، جنازے والے دن شور مچے یہ میرے بچوں کے لیے رزق جو ہے نا وہ راشن دے کے جاتا تھا، اس دن شور مچے کہ یہ مسیحا تھا۔ بھائی جان ظفروال میں شور مچے۔ ہم نے تو فیس بک پہ اشتہار نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو اس کو لائنوں میں کھڑے کر کے لوگوں کو ذلیل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر 100 نیکی اس طرح کی آپ کے پاس ہے تو مبارک ہو، جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اور بھائی جان گمنام نیکی کا جذبہ یہاں بیٹھ کے پیدا ہوا، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، یہ اس نے نیکی کا ابھی ارادہ کی۔ یہاں بیٹھے ہو بھائی، ابھی اٹھ کے باہر گئے نہیں، کسی بھائی کو دلاسا نہیں دیا، کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، صرف یہاں بیٹھ کے جذبہ نصیب ہوا۔ آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا دل تو تڑپتا تھا اللہ۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا۔ نیکی کے جذبے سینے میں انگڑائیاں لیں گے تو اللہ مہربان کتنا ہے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے مالک وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور بھی کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں بھائی، صرف پروگرام بنائے، رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال ہے کہ میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن، لٹیرا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ گناہ کیا
کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں بھائی، یہاں روک لیا گیا، وہاں تو عطا کی گئی نا، یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے جوانوں گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یار وعدہ ہے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، شارح مسلم مفسر قرآن، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک۔ جوان چونک سا گیا، کہا بابا آواز نہیں سنی؟ کہا 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی جو معذرت کر لیتا ہے میرا اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ آج یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آخر پہ 2 باتیں دل کے کانوں سے سنیے اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگیے۔ ہم جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو ضرور ترغیب دلاتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کرنے، درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود پڑھنے سے حضور ملتے ہیں۔ بھائی جان ہمارا کہنا روزانہ کی بنیاد پر چٹائی بچھاؤ، خود بھی بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، ایک ایک تسبیح جب کام کے لیے جاتے ہو تو خود بھی اور بچوں کو بھی ترغیب دلاؤ۔ اور 11-12 کی درمیانی شب وہ سہانی گھڑیاں جس میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، مدینے کی طرف کر کے منہ حضور پہ درود پڑھیں، تو اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پڑھنے سے میں نے عرض کیا حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، اس کو لکھنے کا سبب بھی بیان کرتے، فرماتے میں سفر میں تھا تو نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، میں نے اس سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، حضرت سے مخاطب ہو گیا، کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا، کس بستی کے رہنے والے ہو؟ اپنا ڈیرا بتایا۔ کہتی شیخ نام کیا ہے؟ نام بہت بڑا تھا، نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، افسوس آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے اتنی بڑی باتیں وہ چھوٹی سی بچی، فرماتی یہ بات کہہ کر کے وہ کنویں پر آئی، اور کنویں پر آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلا لیا، بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہوں؟ کہتے صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ کہتے میں نے ترلا کیتی ہے دستے سے ہی کی پڑھ دی ہے، میں بھی پڑھاں گا، میں اپنے بچیاں بھی کہاں گا۔ کہا حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے حضور کی سنت کو ادا کیا کہ میرے نبی سفر میں تھے، سریرا کنواں آیا، پانی کی ضرورت تھی، تو اس میں حضور نے اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کثرت سے درود۔ اور آخری بات، اس ماہ مبارک میں ہم ترغیب یہ بھی دلاتے ہیں کہ ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کے لیے ضروری نہیں، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو میلاد ہوتا ہے، ویسے بھی اس ماہ مبارک میں زیادہ مصروف بھی ہوتے ہیں تو ستم یہ بھی ہے کہ ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، غریب آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، وہ کہاں سے اتنے پیسے لا کے دے۔
تو ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے بھائی چٹائی بچھاؤ, بیٹی تلاوت کرے, بیٹا نعت پڑھے, والد حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے, پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے. پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جان رحمت ملا